وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاحم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرج راحت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سماں بنا رکھا تھا، شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن الاحم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت غصے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیری بھانجی، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن الاحم نے بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے، جبلہ نے کہا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، کوئی آیا ہے؟ دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، قاصد آیا ہے، زخمی ہے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، بھیجو اسے، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ جبلہ بن الاحم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے کہا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ جبلہ کی آواز دب سی گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، آ کر نکل گئے۔ ہاں، وہ نکل گئے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راحت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الاحم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گر گیا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بیٹے، بھائی، خامد اور باپ اس پھندے میں آ کر مارے گئے تھے، جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن الاحم قہر بھرے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا،
तुम्हारी बुजदिली को देखकर मैंने रूमियों की मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रूमियों के सीने पर कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रूमी हमारे पाया तख्त की हिफाजत करने आए हैं। वो अपने सालारों को कोस ही रहा था कि उसे इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, इतनी जल्दी? मिर्ज राहत से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए? रूमी सालार को इत्तला दो। रूमी फौज जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की कामयाबियों की खबरें सुनकर जबला बिन अल अहम की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खैमजन थी। उसके सालार को इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज आ रही है, तो सालार ने फौज की तैयारी का हुक्म दे दिया। उस फौज में अरब ईसाई भी थे। फौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नहीं थी। ये एक मुसलमान सालार शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु की थी, जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फतह के लिए भेजा गया था, ये उसका हिस्सा था। खलीफतुल मुस्लिमीन के अहकाम के मुताबिक सालार अबू उबैदा ने लश्कर के दूसरे हिस्सों को भी यकजा करके अपनी कमान में ले लिया था। बसरा पर शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु के हमले का पस मंजर ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को एक खत लिखा था, मैंने खालिद बिन वलीद को ये काम सौंपा है कि रूमियों पर चढ़ाई करे, तुम पर उसकी इताअत फर्ज है, कोई काम उसके हुक्म के खिलाफ न करना। मैंने उसे तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। मुझे एहसास है कि दीन के बाकी मामलात में तुम खालिद से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन जंग की जो महारत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को है वो तुम्हें नहीं। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इस लश्कर का सालार आला मुकर्रर किया गया। जिस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को कुचलते जा रहे थे, उस वक्त अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु फारिग बैठे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब मिर्ज राहत के मकाम पर भी दुश्मन को शिकस्त दे दी तो अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उस वक्त अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते दरियाए यरमूक के शुमाल मशरिक में एक मकाम हुरान में थे। उनके मातहत 2 सालार थे, एक शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे यजीद बिन अबी सुफियान। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों सालारों से कहा, रफीको, हम किस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का, जो इब्ने वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता रहा है। क्या तुमने नहीं सोचा कि हम इब्ने वलीद के किसी काम नहीं आ रहे? वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही हैं। उसका लश्कर थक कर बेहाल हो चुका होगा। आगे दमिश्क है, बसरा है, गुस्सानी है, ईसाई और रूमी हैं। क्या ये तीनों ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को आगे आने दें, और जब वो मुसलसल कूच और लड़ाइयों से शल हो जाएं और उनकी नफरी कम हो जाए तो उन्हें किसी मकाम पर घेर कर खत्म कर दिया जाए? रूमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा। सालार यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रूमी लड़ने वाली कौम है और उसके सालार अक्ल वाले हैं। खुदा की कसम, मैं रूमियों को ऐसा मौका नहीं दूंगा। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या हम इतनी दूर से इब्ने वलीद की कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। आपने जो सोचा है वो हमें बताएं अबू उबैदा। शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह उसका मददगार है। इब्ने वलीद के आगे दमिश्क और बसरा 2 ऐसे मकाम हैं जहां रूमियों और गुस्सानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इससे पहले के सालार आला इब्ने वलीद बसरा पहुंचे, हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रूमी और गुस्सानी भी ताज़ा दम नहीं रहेंगे। अबू उबैदा ने शर्जील रजी अल्लाह अन्हु से कहा, इब्ने हसना, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, 4000 नफरी काफी होगी। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सालार शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को हिदायत दी और बसरा को रवाना कर दिया। उस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हु मिर्ज राहत से फारिग हो चुके थे और उन्होंने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के नाम ये पैगाम देकर कासिद रवाना कर दिया था कि अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु अपने दस्तों के साथ उन्हें बसरा के करीब कहीं मिले। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मिर्ज राहत के कस्बे के बाहर 2-4 रोज कयाम किया था। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुंच गए। रूमी बसरा के बाहर खैमजन थे। वो समझे ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज है। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि इस फौज का सालार कोई और है। मौर्रिख लिखते हैं कि रूमी सालार ये समझे कि ये मुसलमानों की फौज का हिरावल है और पूरी फौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी फौज इतने बड़े लश्कर को मुहासरे में लेने आई होगी। रूमी फौज जिसकी तादाद 12000 थी, कले के अंदर चली गई। बसरा कलाबंद शहर था। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु ने कले के करीब मगरिब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके कले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन गुजर गए। रूमी और गुस्सानी कले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु ने कले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन कले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी क्योंकि कला मुहासरे में था।
سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وہی لکھتے تھے ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغ زنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے، اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12,000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4,000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، اے رومیوں، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو، تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے، خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو، وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپاہ سالار آگے آ گیا، ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ رومی سالار نے کہا، بول اے مسلمان سالار، اپنی شرط بتا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام قبول کر لو، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 4,000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلو کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، اللہ کے پرستارو، فتح یا موت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانے دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون ہے وہ سالار؟ اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکالنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھوڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی، ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے یہ قلعہ سر کر سکتے تھے؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ لے کر کہا، میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے۔ لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ قلعے کے اندر جبلہ بن الاہم رومی فوج کے سپاہ سالار پر غصہ کر رہا تھا، کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ رومی سالار نے کہا، نہیں، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ جبلہ نے کہا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الازور تھے۔